تو گو جو ہے نا، گو عرب لوگ کھاتے ہیں، گو نہیں چھپکلی کی طرح بڑی ہوتی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی ہے. عرب کا معمول تھا پہلے سے، یہ جنگلی گو ہوتی ہے نا، یہ کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا لیکن صراحتاً اجازت بھی نہیں دی. آپ نے تردد کا اظہار فرمایا اس میں کہ مجھے نہیں پتا یہ پچھلی امتوں کی مسخ شدہ کوئی قوم ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ آپ نے کہے. لیکن نبی سے پوری زندگی کہیں گو کھانا ثابت نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ نبی کے دسترخوان پہ کھائی گئی ہے اور عرب میں پہلے سے رواج تھا. اب اس حدیث کی بیس پہ باقی ائمہ نے کہا کہ گو بھی کھائی جا سکتی ہے. امام صاحب نے کہا خبر واحد ہے، اس کو بیان کرنے والا ایک خالد بن ولید سے ایک سند کے ساتھ آ رہی ہے نا. یہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن ہے بعد میں منع کر دیا، وہ حدیث ہم تک نہ پہنچی ہو. اس کا بھی امکان ہے کہ زمانے جاہلیت میں کھائی جا رہی تھی تو آپ نے اس وقت کھانے دیا ہو لیکن خود نہ کھا کے بتا دیا ہو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. احتمالات ہیں، ان احتمالات کو ہم ترجیح نہ دیتے اگر اس کے مقابلے میں قرآن نہ ہوتا، کیونکہ اخبار متواتر اور قرآن سے اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے سب کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کی جتنی مخلوق ہے، تبھی اس گو کے علاوہ اس کی جتنی قسمیں جنگلوں میں پائی جاتی ہیں سب کے نزدیک حرام ہے. چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، یہ سب کے نزدیک حرام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تردد آ گیا اس میں. اس لیے خبر واحد ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں جب تک یقین نہیں ہوگا نا، تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہوگا، اور بھی صحابہ سے ثابت ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ اس کی جنس کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں جو اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں، جانوروں نے سائنسدانوں نے تقسیمیں کی ہوئی ہوتی ہے نا، مختلف کلاسز میں بانٹا ہوا ہے نا. تو چھپکلیوں کی کلاس میں گرگٹ بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، گو بھی ہے، یہ سب ایک ہی کلاس کے جانور. یعنی ڈارون کے نظریے کو جو اس نے پھینک کر گیا تھوڑی دیر کے لیے اگر صحیح مان لیں تو یہ جو ایوالو ہونا شروع ہوتے 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 کچھ چھپکلی بن گیا، کچھ گرگٹ بن گیا، کچھ گو بن گئی. بڑی چھپکلی کیا ہے؟ گو ہے نا. تو کہتے ہیں اس قسم کے جتنے جانور ہیں قرآن و سنت کی روح سے کیا ہے؟ وہ حرام ہے. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ تو وہ تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کو ویلیو نہیں دیتے. تو مطلب حدیث کی مخالفت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا نبی سے ثبوت اس درجے کا نہیں ہے جس درجے سے نبی سے حرمت ثابت ہے. ان چیزوں کی حرمت ثابت ہے، اس لیے فقہ حنفی میں یہ گو حلال نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک حلال ہے. تو جب اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں کسی پہ طنز کرنا یا شدت اختیار کرنا جائز نہیں، اور دلیل ان کے پاس بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ روایت تو ہے نا، بہرحال صحیح حدیث ہے. تو میرا مقصد صرف بتانا یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کو فالو کیوں نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متواتر کے خلاف ہے. قرآن کے سے جو ہمیں خبائث کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس ٹائپ کے جتنے جانور ہیں سب کو حرام کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب تک بہت پاورفل مضبوط روایت نہیں آ جاتی تواتر کے ساتھ، اس وقت تک گو کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا.